اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وسید رسلہ وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. محترم ناظرین و ناظرات، مجلس حسین علیہ السلام بعنوان درس کربلا تیسرے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت اصحاب نے محدود وسائل کے ساتھ کربلا کی جنگ جیتی. ایک طرف اسلحہ کی توطاعت تھی، دوسری طرف عبادت و ریاضت پر بھروسہ تھا. ایک طرف ظلم و استبداد و بربریت تھی تو دوسری طرف عدل و انصاف و شریعت تھی. ایک طرف رقص و سرود والے تھے تو دوسری طرف بندگی اور درود والے تھے. ہم نے دیکھا حقیقت جعل سازی پہ چھا گئی. شریعت جیت گئی، طریقت جیت گئی، عقیدہ جیت گیا، جذبہ جیت گیا، تصنع، بناوٹ، جعل سازی، ہٹ دھرمی، تحکم ہار گئے. ہر سال محرم درس کربلا کے پیغام کے ساتھ جذبہ جدید لے کر وارد ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام سفر کی منازل میں اپنے موقف کا اعلان فرمایا. قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر کسی دور میں نمائندہ حق نمائندہ باطل کی ہاں میں ہاں ملا لیتا، بیعت کر لیتا تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا کے برباد ہو جاتے اور ان میں بسنے والی مخلوق بھی نہ رہتی. گویا وجود ارض و سما اور وجود مخلوق دلیل ہے کہ کسی نمائندہ حق نے نمائندہ باطل کی بیعت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ نہیں فرما لیتے یزید کی، تو امام حسین علیہ السلام نے جواب میں کہا لو بیعتو لکفرتو، یزید کی بیعت کرنا کفر ہے. اب میں امت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ جب یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کفر ہے
تو یزید خود مسلمان کیسے ہوگا؟ بلکہ یزید نے اپنے کفریہ عزائم کو ابن زبعی کے اشعار میں واضح کیا تھا، جب اس نے کہا تھا لا بالملک فلا خبر جاء وحی نزل لیتا اشیاء بدر شاہدوا جب حضرت وقال اصل، بدر کے بزرگ مقتول زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ آج ہم نے بنی ہاشم کی عورتوں سے کیسے بین کروائے ہیں، آج کیسے تلوار چلی ہے، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی نبی آیا تھا، بنی ہاشم نے یہ سیاسی ڈھونگ رچایا تھا۔ اگر ان کفریہ اشعار کے بعد یزید کافر نہیں تو پھر کافر کی کیا تعریف ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ کبیر، محرم میں جنگ کرنا خود گناہ کبیرہ ہے، قرآن کفر، یہ خود کفر ہے۔ یزید حسین نبی ہوتا تو محرم میں جنگ شروع کرانے پر اسلام کے بقول کافر ہو چکا تھا۔ مطالبہ بیعت میں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ارشاد فرمانا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کے ہاتھ پہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بنی ہاشم کا ہاتھ ہے، یہ قوت الہی ہے، یہ اقتدار قدرت ہے، اقتدار رب، یہ حکومت الہیہ ہے جسے یزید زیر کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بھی اگر سرکار پہ یہ پنجہ نہ ہوتا تو قبضے کا قانون سمجھ میں نہ آتا، کیونکہ فقہ میں قبضے کی دلیل ہے قاعدۃ الید، جو شے میرے ہاتھ وہ میری ملکیت ہے، یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے، دلیل ہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بندوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہمیشہ بندوں کے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے، یعنی اللہ کا قبضہ رہتا ہے۔ تو خاندان یزید نے قبضہ تھا اللہ کا، وہ تو یوں کہیے کہ آڑے ہے طالب کا خون، ورنہ یہ ابو سفیان تھے نبوت کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ یزید یہ بتا تیرے نانا یا ہمارے نانا کا نام، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اگر یزید جیت جاتا تو اذان میں اپنے نانا کا نام شامل کرتا۔ جھگڑا دین کا تھا، دیانت کا تھا، شرافت کا تھا، حدود الہیہ کا تھا، حفظ قرآن، حفظ مراتب کا تھا، اسلام کی قیود اور حدود کی پابندی کا تھا، شریعت کی پابندی اور پامالی میں جنگ ہو رہی تھی، حق و باطل کے درمیان معرکہ تھا، دو نظریے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ناظرین و ناظرات، محرم الحرام ہمیں عجیب درس کربلا دیتا ہے۔ کربلا میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کو مارا گیا،
پانی بند کیا گیا، مخدرات طہارت کو قیدی بنایا گیا، لاکھ پامالی کی گئی. اسے بنی امیہ نے بدر و احد کا بدلہ کہا تھا کہ یہ بدر و احد کا بدلہ ہے. بدلہ امیہ والوں نے بھی لیا، بدلہ مختار کے ذریعے ہم نے بھی لیا، مگر دونوں میں بنیادی فرق ہے. بنی امیہ نے احد میں بدر کے بدلے میں سید الشہداء کا جگر چبایا، اور کربلا میں بدر و احد کے بدلے میں سید الشہداء کی لاش کو پامال کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید کیا، اسیر کیا، بیویوں کی سروں سے چادریں چھینی اور بنیادی ضرورتوں سے محروم کیا، کھانے پینے سے. کوئی ایک مثال لے آئیے کہ مختار نے کسی ایک بچے کو قتل کیا ہو، مختار نے کسی ایک بیوی کو قیدی بنایا ہو، مختار نے کسی ایک پانی بند کیا ہو. قبضہ تو صفین پر، صفین میں دریا پر امام علی علیہ السلام کے لشکر کا رہا، یزید کے خاندان کا پانی بند کیا ہو. تو یہ اصول ہیں دو، یہ دو نظریے ہیں جو ٹکرائے ہیں. کربلا یہ درس دے رہی ہے کہ انتقام کربلا میں تعدی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم عدل پر یقین کرتے ہیں. میدان جہاد میں بھی ہم عدل پر یقین رکھتے ہیں. یعنی کربلا یہ بتا رہی ہے کہ غصے کے اندر بھی انسان عادل رہے، متدین رہے، نیک رہے، پابند شریعت رہے. ناظرین و ناظرات، ان ایام میں کربلا کے پیغام امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ کے خطوط سے. امام علی مقام نے جو خط لکھا مدینہ سے مکہ روانگی کے وقت محمد ابن حنفیہ کو، اپنے بھائی کو، اس میں یہ لکھا: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر علی سیرت جدی و ابی. میں کسی دنگا و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا ہدف لشکر کشی نہ تھا، ورنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ کیوں لے جاتے؟ بیویوں کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہی ہے کہ چڑھا رہے، تبلیغ کے لیے جا رہے، امر بالمعروف کے لیے جا رہے، اسلام امت جد کے لیے جا رہے، نہیں انل منکر کے لیے نکلے. امام علی مقام خطوط میں بنی ہاشم کے نام لکھے گئے، خطوط میں اپنے بھائیوں کے نام لکھے گئے، خطوط میں خطبہ اپنے موقف کا اظہار کرتے چلے. مثلا ارشاد فرماتے ہیں: ان الذل، ہم ذلت کبھی برداشت نہیں کریں گے. اسلام عزت کا مذہب ہے، ذلت کا نہیں، تذلیل نہیں چاہتا. اسلام عزت و وقار چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے، منزلیں طے کرتے ہوئے کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ اہل کوفہ کو سرکار نے خط لکھا کہ انی لم اخرج، میں اس وقت تک نہیں نکلا ہوں
جب تک اتت الیہ رسلکم وقدمت الیہ کتبکم، تمہارے پیغامچی آئے میرے پاس، تمہارے خط پہنچے میرے پاس، جن میں یہ لکھا تھا کہ فرزند رسول آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، انہ لیس لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ کربلا کا درس اور دے دیا کہ کربلا امامت کی جنگ ہے، جھوٹے مدعیان حکومت کے خلاف۔ امامت کا ہدف تبلیغ ہے، امامت کا ہدف حفاظت دین ہے۔ انی لم آتکم، میں تمہاری طرف خود نہیں آیا ہوں، میں اس وقت آیا ہوں جب تمہارے خطوط مجھے ملے اور تم سب کے سب نے کہا کہ ان اقدم الینا، آپ ہماری طرف چلے آئیے، اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ تو اس ارشاد ثابت ہوتا ہے کہ کوفہ امامیہ نہیں تھے، ورنہ امامیہ کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے کہ ان کے 12 امام ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، اس کا مطلب یہ کہ کوفہ والے وہ لوگ تھے جو امامت کے معتقد ہی نہیں تھے۔ اور پھر یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ لیجیے کہ تبری نے لکھا امام حسین علیہ السلام کو ملنے والے جو خطوط تھے ان کی تعداد 12,000 تھی، اور تبری کے بقول اس وقت ٹوٹل شیعہ کوفے میں 2 تھے۔ تو اس دور میں تو نہ لیتھو ہے، نہ پرنٹنگ پریس ہے، نہ ای میل کا رواج ہے، نہ زیراکس کاپیز ہیں۔ وسائل ایک آدمی 6,000 خط لکھ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاکم کوفہ نے جعلی خطوط لکھوائے تھے، جیسے انانیمس ای میلز ہوتی ہیں، بزدل لوگ لکھتے ہیں، تاکہ وہ امام کو گھیر کے کوفہ میں لے آئیں اور کوفہ میں امام کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسین جب کوفہ پہنچے تو آپ نے کوفہ کے حالات دگرگوں دیکھا۔ ہانی بن عروہ کے گھر آپ نے پناہ لی، جن کو کوڑے مار مار کر حاکم کوفہ نے شہید کر دیا تھا۔ مگر کیا کہنا وفادار غلام علی کا، زندگی کے آخری لمحے تک کوڑے برداشت کیے مگر مولا علی سے براعت کا اظہار نہیں کیا۔ مختار جیل میں تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی تو 18,000 افراد نے اقتدا کی۔ یہ 18,000 افراد شیعیان علی نہ تھے، بلکہ یہ ہر خلافت کے پیروکار تھے، کیونکہ کوفہ کنٹونمنٹ تھا، چھاونی تھی۔ کوفہ میں ہر خلاف بچے کھچے لوگ، ریٹائر مقتولین فوجی افسران کے اعزا و اقربا، بیوی بچے وہاں آباد کیے جاتے تھے۔ تو یہ لوگ یس مین تھے، یعنی جو بھی آ گیا اس کے سامنے یس کہہ دیا۔ اگر یہ لوگ شیعیان علی ہوتے تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے کبھی بے وفائی نہ کرتے۔ یہی کوفہ ہی کے 7,000 لوگ تھے جو کربلا
जेलें तोड़ने के बाद, और उन्होंने बाकायदा आकर तव्वाबीन की सूरत में हमले किए और शहीद हो गए। तो इस गलत फहमी का इजाला कर लीजिए कि ये शियान अली नहीं थे। मैं हरगिज ये वो अहले सुन्नत थे, क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। इनका एक अपना मजहब था जो न शिया थे और न सुन्नी थे, बल्कि वो दुश्मन अहले बैत थे, दुश्मन रसूल थे। इनका किरदार कि मस्जिद नबवी को इस्तबद यजीद की फौज ने, मंजनीकों से खाना काबा को चोटा था अबराहा की तरह। तो जो मजहब अबराहा का वही इनका। नाज़रीन नाज़रात, करबला हमें यह दर्स दे रही है कि वसाइल कम क्यों ना हो, सपोर्ट कम क्यों ना हो, वेपन्स कम क्यों ना हो, मुल्हिदाना अज़ाइम के खिलाफ अपने के साथ डट जाना चाहिए। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खत में इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी हिमायत करेगा वो हक में होगा, और जो मेरी मुखालफत करेगा उसको इल्म है कि वो अजाब का शिकार होगा। मैं अपना हक अदा करूंगा। जब भाई ने मना किया तो फरमाया कि मैं कहीं भी चला जाऊं दुनिया के किसी कोने में, ये मुझे कत्ल जरूर करेंगे। तो एक बात करबला से और भी समझ में आ गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहर या गांव या करिया, छोटी सी हिडन प्लेस अपने कत्ल के लिए मुंतखब नहीं की, वरना कातिल छुप जाते। जैसे हुजूर का इरादा कत्ल करने वाले प्याला पिला छुप गए। बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के कातिलों ने अपने चेहरों पे नकाबें डाल ली। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के कातिल छुप गए। इमाम हसन के कातिल छुप गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी करबला पसंद की, मुंतखब की कि जहां सबके कातिल खुल के सामने आ जाए, खुले मैदान में फैसला हो इनकार बैत का। यही वजह है कि करबला में वारिद होने के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कड़ियल जवान बेटे अली अकबर से कहा कि बड़ी कठिन मंजिल आ गई है बेटा, तो अली अकबर जो परवरदा आगोश अहले बैत है, अर्ज करते हैं, बाबा अवलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं हैं? कहा क्यों नहीं मेरे लाल? तो अली अकबर अर्ज करते हैं, इज़ल्ला नुबाली बिल मौत, जब हम हक पे हैं तो फिर हमें मौत का क्या डर। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम से जब पूछते हैं कि मौत का टेस्ट क्या है, फरमाते हैं अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी है। किसी नबी व वली ने टेस्ट नहीं बताया जो हसन के लाल ने बता दिया। तीसरी मुहर्रम कारवाने इमाम हुसैन फरात के किनारे पर सेटल हो चुका, खेमे नस्ब किए गए। उधर जो 3 मुहर्रम को मसाइब बयान होते हैं वो सफीर हुसैन के, हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, जिन्हें हानी के घर से मजबूरन निकलना पड़ा। एक तवा नामी बीबी है जिसके घर के करीब दरवाजे पर रात पिछले हिस्से में बैठ गए।
عرب کا دستور تھا کہ وہ نصف شب کے قریب اپنے گھروں کے دروازے بند کرتے تھے. یہ بی بی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے آئی تو دروازے پر کسی مسافر، پردیسی، الراسی، غریب الوطن کو سر جھکائے ہوئے دیکھا. بی بی کہتی ہے عبد خدا اپنی رہائش گاہ پہ چلا جا. مسلم بن عقیل کہتے ہیں بی بی اگر میری قیام گاہ ہوتی تو میں غریبوں کی طرح تمہارے دروازے پہ نہ بیٹھا ہوتا. جب اس رات کے حالات خراب ہیں تو اٹھتے ہوئے بنی ہاشم کا ایک طریقہ تھا، یا حسن ادرکنی کہتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں یا علی مدد. جیسے کہا نا یا ابل حسن ادرکنی، تو اس بیوی کو دروازہ بند کرنا بھول گیا. پوچھتی ہے عبد خدا اتعرف ابل حسن، کیا تو میرے مولا علی کو جانتا ہے؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں جس طرح کوفہ میں میں علی کو جانتا ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا. بیوی نے ایک اور سوال کیا اتعرف مولاي الحسین ابن علی، عبد خدا پھر تو میرے مولا حسین ابن علی کو بھی جانتا ہوگا. فرماتے ہیں جیسے میں تیرے مولا حسین ابن علی کو جانتا ہوں ویسے کوفہ میں کوئی نہیں جانتا. پھر کہا کہ عبد خدا اتعرف مسلم ابن عقیل سفیر الحسین، پھر تو میرے مولا کے سفیر مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہوگا. بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہتے ہیں انا مسلم ابن عقیل سفیر و مولا کے الحسین، میں ہوں وہ سفیر حسین. تقدم تفضل تشرف یا سیدی و مولایا، آئیے مولا، آئیے میرے آقا، میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے. جب سپاہ کو جاسوسی ہوئی رات کے انتہائی پچھلے حصے میں بنی ہاشم کا یہ شیر تلوار لے کے باہر نکلا. توا نے کہا مولا حالات خراب ہیں، باہر نہ آئیے. تو فرماتے ہیں توا ہم بنی ہاشم برداشت نہیں کرتے کہ کسی امتی کے گھر میں فوج داخل ہو. میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل، آپ کی غیرت نے اتنا برداشت نہ کیا کہ کسی امتی کے گھر میں فوج داخل ہو. ذرا کربلا میں آئیے، یہ آپ کے اہل بیت کے خاندان کے خیمے اجڑ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. مسلم ابن عقیل نکلے، لڑائی ہوئی، کشتوں کے پشتے کیے، ایک جتھا جستہ منگوایا جاتا، دستہ منگوایا جاتا. مسلم ابن عقیل سب کو فنار کر دیتے. ایک مرتبہ حاکم کوفہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا میری فوج والو، تو جواب میں کہا اتزعموا نحارب ببقاء کوفہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ کوفہ کے دکاندار سے جنگ ہو رہی ہے؟ نحارب اسد ہاشم، ہم تو بنی ہاشم کے شیر سے لڑ رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا جب پچھلی طرف سے ایک گڑھا کھودا گیا، چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا، تلوار تیر برسے، گرز آ، پتھر آئے. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ جلتی ہوئی لکڑیاں حسین کے سفیر پہ ڈالی گئی. میرے مولا کا سفیر زخمی ہوا، اس قدر زخمی ہوئے کہ جب آخری وقت پانی پینا چاہا تو ہونٹ کٹ چکے تھے، ہونٹوں کا خون جام آب میں مل گیا. یہ کہہ کے پیالہ رکھ دیا کہ اب ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جا کے پیئیں گے. پکڑ کے لائے گئے، دربار حاکم کوفہ میں آئے، کہا کہ امیر کہہ کے ابن زیاد کو سلام کریں. فرماتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. یہ وہ وقت تھا
کہ جب امام حسین علیہ السلام ابو الفضل کو 2 انگلیوں کے درمیان کوفہ کا منظر دکھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے بھائی مسلم، آج میرے دشمن کے دربار نے آپ نے مجھے امیر کہا، آج کے بعد ہم سودا کر لیتے ہیں، قیامت تک جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے غریب حسین، اور جب بھی تمہارا ذکر ہوگا لوگ کہیں گے امیر مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ لے جائے گئے۔ جلاد تلوار نیام سے نکال کے مارنا چاہتا ہے مگر تلوار لگتی نہیں۔ ابن مرجانہ چھت پہ آیا، کہا جلاد تو بڑا ایکسپرٹ تھا، تجھ سے تلوار کیوں نہیں چلتی؟ کہا میں کیا کروں، جب بھی میں مسلم کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں سامنے سے رسول اپنے ریش پکڑے ہوئے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جلاد میرے مسلم نے تیرا کیا بگاڑا، میرے بیٹے کے سفیر نے تیرا کیا بگاڑا۔ بالآخر تلوار چلنا چاہتی ہے، مسلم دیکھتے ہیں کہ نیچے گلی میں لوگ اپنے بچوں کو کل جو آنے والی عید ہے اس کے لیے تحفظ کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اہل کوفہ سے کہا، کوفہ والوں اگر کہیں میرے 2 بچے مل جائیں تو انہیں میرے قتل کا نہ بتانا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ادھر تلوار چلنا چاہتی ہے، ادھر ابو الفضل مولا سے کہتے ہیں مولا مجھے ذرا کوفہ پہنچا دیجئے۔ مولا کہتے ہیں کیا جنگ کرو گے عباس؟ کہا نہیں مولا جنگ کا تو وقت نہیں رہا، آپ کے سفیر کا جب سر کٹے گا میں اپنی ابا کے دامن میں سر لوں گا۔ کہا ذرا نشیب میں دیکھ عباس، اب جو نشیب میں دیکھا گلی کے تو حسین ماں ہے، اپنی چادر کا دامن پھیلا کے کہتی ہے آ میرے بیٹے کے سفیر۔ سر مسلم کا دارالعمارہ کی چھت پہ لٹکا دیا گیا اور پاؤں میں رسی باندھ کے سارے شہر میں لاش کی توہین کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب سے کہا ذرا مسلم کی 2 بیٹیوں کو بلا کے لے آئیے۔ ایک بیٹی کو دائیں زانو پہ بٹھایا، دوسری کو بائیں زانو پہ بٹھایا اور کہا بہن زینب ذرا تبرکات کے صندوق میں سے 2 یمنی در لے آئیے۔ ایک مسلم کی ایک بیٹی کے کان میں پہنایا، دوسرا در دوسری بیٹی کے کان میں پہنایا۔ بچیاں کہنے لگی ماموں آج تک تو آپ نے ایسے کبھی پیار نہیں کیا، آج تو آپ کر رہے جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ امام نے کہا اب تم مجھے ہی اپنا باپ سمجھنا، تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ اسی اثنا میں جناب سکینہ کی نظر پڑ گئی، بی بی سمجھ گئی جب کسی کا باپ مارا جاتا ہے اس کے سر پہ دستے شفقت پھیرا جاتا ہے، اسے نور پہنائے جاتے ہیں۔ اس وقت بی بی کو یہ منظر بڑا یاد آیا کہ بابا کی شہادت کے بعد شمر نے تماچے مارے اور گوشوارے چھینے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔